خالد صاحب، ایک تو یوم آزادی پر احتجاج کا اعلان درست ہے، اور 5 اگست کو ایسا کیا حاصل نہیں ہو سکا جو 14 اگست کو حاصل کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کا کویسچن کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستانی تھنک ٹینکر ہونے کے ناطے، کہ برائے مہربانی حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو ساتھ واچ کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی نروز پہ صرف عمران خان اس وقت چھایا ہوا ہے، اور ادھر دیکھیں کہ رشیا، چائنا اور انڈیا مل کے گفتگو کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف۔ اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا، برائے مہربانی اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں اور ان چیزوں پہ کم امپورٹنس دیں۔ اب آ جائیں جی عمران خان کی بات پہ۔ 5 تاریخ کو کیا ایسا ہوا؟ دیکھیں، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے ایک اپنا انالیسس بتا دوں کہ یہ پروٹیسٹ، آپ کہتے ہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے ٹیبل کا ذکر کیا، مجھے دکھا دیں کہ ٹیبل نظر کہاں آ رہی ہے۔ جیل کی سلاخیں ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، لوگوں کے وارنٹ ہیں۔ 75 سال کی خاتون کو جس بندے نے، جس آئی جی صاحب کو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز نے شاباش دی کہ آپ انتظار کرتے رہے اور وہ لوگ نہیں آئے، اس پہ ان کی سرزنش کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے 75 سال کی خاتون کو پکڑ کے ایک ایسا سکرین شاٹ بنوایا جس سے ان کا احتجاج کامیاب ہو گیا۔ لیکن آپ ٹیبل کی بات کر رہے ہیں، اس سال کے آغاز میں ٹیبل سجی تھی، 3 بیٹھکیں بھی ہوئی تھی، لیکن اڈیالہ سے ایک اعلان ہوا اور سب ختم ہو گیا۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا اس وقت، آپ یاد کر لیجئے، اب اس کا مجھے آپ جواب ضرور دیجئے گا کہ اس میں شریک تھے بھٹو، بلاول بھی تھے، فضل الرحمان بھی تھے، پرائم منسٹر کی ٹیم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بانی سے جا کے ذرا مشورہ کر لیں۔ 4 دن وہ بانی سے مشورہ کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے رہے، وہ جیل کا دروازہ نہیں کھلوا سکے تھے۔ تو برائے مہربانی یہ ٹیبل جو ہے نا، یہ سب کوئی ایسی بات نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب میں آپ کو ابھی موڈ، عمران خان کا موڈ اور اس کا موڈ اینڈ مائنڈ میں بتا دوں۔ دیکھیں، احتجاج سے کیا حاصل ہونا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ 5 سال کی اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی کے لیے بھی تیار ہے، جو میں سمجھتا ہوں۔ ہی از اے 5 ڈے میچ وہ کھیلتا رہا ہے، 5 دن کی وہ 5 سال کی تیار ہے۔ وہ کرے گا کیا؟ یہ خود بخود بریک کر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ کس طرح؟ اگر معاشی استحکام نہیں آئے گا، اگر فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، لوکل انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جو SIFC میں $100 ملین نہیں آیا، 1000 بلین آنا تھا، وہ سیاسی استحکام آئے گا تو آئے گا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا 5 تاریخ کو؟ آپ کہیں جی کامیاب نہیں ہوا، میں آپ بتاتا ہوں کیا ہوا۔ سمارٹ پروٹیسٹ، فلیش ریلی، اسمال سٹ ان اینڈ بلیزرڈ کیا تھا؟ ریحانہ ڈار کا سین۔ اسمال سٹ ان کیا تھا؟ اس کی بہن نے آدھے منٹ کا دھرنا دے دیا، 2 گھنٹے کا دھرنا دے دیا۔ اسمال ریلیز کیا تھی؟ چھوٹی ادھر سے ریلی نکلی، ادھر سے نکل گئی، بس۔ یہ کام وہ متواتر کرتے رہیں گے، اس سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر ملک کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، معاشی بالکل یہ جملہ آپ نے کہا نا، معاشی طور پہ آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اس میں سب سے پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے، 45 کو 47 کیا، پھر اس کو 2 میجورٹی لے لی۔ اب آپ نے تینوں اپوزیشن لیڈرز کو اندر کر دیا، 100 سے زیادہ لوگوں کو 10 سال قید دے دی۔ آپ نے اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج نہ کرے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر یہی بات میاں محمد نواز شریف صاحب سے کی جاتی، خدا نہ خواستہ ان کی جگہ ان کو رکھ لیں، تو کیا یہی بات آپ میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کرتے؟ 2018 میں کیا تھا؟ ساری اپوزیشن دیوار سے لگائی ہوئی تھی، گرفتاریاں ہو رہی، تب بھی یہی سینیریو تھا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن ملکی معیشت کے ساتھ تو کوئی نہیں کھیل رہا تھا اس وقت۔ نہیں، ملکی معیشت کے ساتھ چلیں، میں پھر اب وہ کمپیریزن میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ محب وطن کا سرٹیفکیٹ نواز شریف صاحب کو دیتی اور عمران خان کو نہیں دیتی، میں ادھر سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں بیٹھی ہوئی، میں آپ نے جو بات کی اسی سے بات نکال کے میں نے تو آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ دیکھیں، ایک جب آپ کسی کو دیوار
تلوار سے لگا دیں گے، جب آپ ان سے چھینا جھپٹی کریں گے، آپ یہ ریکارڈ پہ یہ بھی تو کہیے کہ پاکستان کی سیاسی تحریک میں کسی سیاسی پارٹی سے اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی سے ہوا. عمران خان کو برائے مہربانی چھوڑ دیجئے، وہ ایک میجورٹی پارٹی ہے، ان کے کارکن اس وقت اندر ہیں. 200 بندے خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 170 رہا کر دیے، 40 کو جیل بھیج دیا. دیکھیں اگر 200 بندے گرفتار ہو رہے ہیں. میں نے تحریک نظام مصطفیٰ میں خود شرکت کی، میں نے مشرف صاحب کی کیمپین کلوزلی دیکھی. 20 25 40 لوگ نکلتے، 1 2 گرفتاریاں ہوتی تھیں، بات ختم ہو جاتی تھی. اسٹرگل چل رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا کام دکھانا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ری تھنک کرنا پڑے گا. یہ ماڈل جو ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر گورنمنٹ کو بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے. کہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بیوروکریسی کا حصہ رہ چکے ہیں. خالد صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کتنی صداقت ہے ان الزامات میں؟ کیا واقعی کرپٹ عناصر پائے جاتے ہیں اور اس حد تک کرپشن ہے کہ خواجہ کا جواب خواجہ ہی اچھا دے؟ ایگزیکٹلی دوسرے ممالک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں شہریت لینے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے خواجہ آصف صاحب سے ایک ذاتی احترام کا رشتہ بھی ہے، لیکن میں اس کو بھرپور طور پہ مذمت کرتا ہوں اس ٹویٹ کی آن بہاف آف دا بیوروکریسی. بیوروکریسی ایک آرگنائزڈ فارمل سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، جو میرٹ بیسڈ، رول بیسڈ، اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کا رول ہے، اس میں ایک انٹرنل کنٹرولز ہیں، اس کی مانیٹرنگ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا نظام ہے، پورے رولز ہیں. لیکن بلیک شیپ ہر جگہ پہ ہیں. میں سب سے پہلی بات کہوں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ مگر مچ جو بیوروکریٹ کے ہیں انہوں نے پلید کر دیا وطن عزیز کو. محترم خواجہ صاحب، وی آر دوز بیوروکریٹس جنہوں نے ڈگنیفائڈ کام کیا ہے، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور ڈگنیٹی کے ساتھ کام کیا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کے نام اناؤنس کریں جو ان کی پرتگال میں پراپرٹیز ہیں، ان کے سورسز، ان کی پراپرٹیز، ان کے نام، اور پھر ان پہ لافل ایکشن لیں. پھر یو کے میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی پراپرٹیز ہیں. میں یہاں تک جاتا ہوں کہ جن افسران کی دوری شہریت ہے ان کے نام ظاہر کریں. ہم سب نے سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ ہماری دوری شہریت نہیں ہے. دیکھیں 21 گریڈ کی اور 22 گریڈ کی سینئر پوزیشنز پرائم منسٹر آف پاکستان پوسٹنگ کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. پراپر لو ڈاؤنز اور پراپر ڈیٹیلز آتی ہیں. ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا جس طرح فوج میں ہے. اگر یہ سسٹم ہے تو پھر خواجہ صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی اس ٹویٹ کی ٹائمنگ؟ کہانی کیا ہے اس ساری ٹویٹ کے پیچھے؟ دیکھیں، آپ کا یہ بہت اچھا کویسچن ہے. میں تو وہ اے ڈی سی آر لیول پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ تو گوسپ بھی ہو سکتی ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں. اب دیکھیں، اگر ہم نے سولوشنز ڈھونڈنے ہیں، میں دیانتداری سے ایز اے سینئر بیوروکریٹ 35 سال میں نے سروس میں دیے ہیں، لائک مینی ادر بریلینٹ بیوروکریٹس. بہت محنتی لوگ ہیں، بڑا اچھا کام بھی کر، بلیک شیپ بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر آف کرپشن ہے، دیکھیں یہ ٹرائکا ہے. یہ پولیٹیکل پیٹرونیج کے ساتھ آتی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ آتی ہے، پولیٹیکل کنسیشنز کے ساتھ آتی ہے. اس میں 3-4 ایکٹرز ہیں. پبلک سیکٹر میں بیوروکریٹ، پولیٹیشین، پھر پرائیویٹ سیکٹر میں وینڈر یا کنٹریکٹر. وہ مل کے ان کے انٹرسٹ بنتے ہیں اور پھر کارٹل بن چکے ہیں. اس وقت وہ کارٹل اور سنڈیکیٹ بن گئے ہیں محکموں میں. اب وہ ہوا کیا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے افسر کو 18 گریڈ کے افسر کو 21 میں لگا دیا. بھئی کیوں لگایا؟ اس لیے کوئی یس مین بن جائے. نمبر 2، یہ وائلیشن کی پولیٹیکل لیڈر نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرٹ کی دھجیاں. جی، میرٹ کی دھجیاں. اب جب آپ نے یہ کیا تو اس نے 45 کو 47 میں جب شفٹ کیا تو اس میں اوور رائٹنگ کر دی. جب اس نے یہ فیور دے دی تو جب اس کی باری آئی تو اس نے پولیٹیکل کرپشن آپ کے لیے کر دی. اپنے لیے وہ کہتے ہیں مس یوز آف پاور کرے گا اور فائنینشیل کرپشن کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ آپ نے پولیٹیکل ول شو کرنی چاہیے. تو آپ کے معاملے کو جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے نا، تبھی اس مسئلے کا حل نکل پائے گا. اور میں آپ کو فیٹف کا بتا دوں، بہت اہم پوائنٹ ہے. فیٹف سے ابھی ہم نکلے ہیں. فیٹف کہتا ہے مس یوز آف سٹیزنری فار بائی انویسٹنگ ان اسکیمز ابراڈ. وہ ہمیں آپ کو اس کے نام دینے پڑیں گے. میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ٹاسک فورس بنائیں فوراً
ठीक है, बाहर जो एसेट्स पड़े हुए हैं, जो इनकम्स पड़ी हुई हैं, जो जिनकी भी हैं, उनको वापस लेके आपको लगता है मामला अब जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब? अभी तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। देखें जी, नवाज शरीफ साहब की तरफ जाए या ना जाए, बहैसियत ब्यूरोक्रेट मैं आपसे और अपनी कौम से वादा करता हूँ, आई विल परसू दिस केस टू द लॉजिकल एंड। ये कोई तरीका नहीं है कि हर दफ़ा ब्यूरोक्रेट को कह देते हैं अब बुरे लोग हैं, प्लीज़ होल्ड देम अकाउंटेबल, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। और कैबिनेट में भी आप राइट लेफ्ट देख लें, बहुत बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मैं मजीद कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, इसको टेस्ट केस आप लोग कह रहे हैं बनाना चाहिए।